اب دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نگاہ میں دین کتنا قیمتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دین کتنا معزز ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ دین کی کتنی وقت ہے کہ اس دین کے لیے امام الانبیاء، سرور کائنات جو وجود کائنات ہے، اللہ کے بعد جس نبی کا مرتبہ اور مقام ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر خاموش ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام، کسی کی بزرگی، کسی کی شان ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں اس دین کے لیے جتنا میں ستایا گیا، اس دین کے لیے جتنا مجھ کو ڈرایا گیا، اور اس دین کے لیے جتنا میں نے تکلیف اٹھائی، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تمام نبیوں کی تکلیف ایک طرف، کوئی نبی 500 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 800 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 950 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 1000 سال محنت کر کے گیا۔ ان تمام نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ان سب کی تکلیف پر میری تکلیف بھاری ہے۔ اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ سب سے پہلے میرے دوستوں بزرگوں، اس دین کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ آپ کا وہ چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ روحانی چہرہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اس چہرے مبارک پر تھوکا گیا۔ ہاں، وہ اللہ کا نبی اللہ کے گھر میں سجدے میں بیت اللہ میں، اور آپ کی سر مبارک کو اجڑی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا، اور میرے دوست بزرگوں آپ کے بدن پر دھول اور مٹی ڈالی گئی۔ یہ تکلیف، سارا مکہ ایک تیر اور کمان مقابلے پر آیا ہے، سب اپنے پرائے ہو گئے۔ وہ مکہ جہاں اللہ کے نبی کو ایک برا کہنے والا نہیں تھا، آج وہ مکہ سب کے تیور بدل گئے۔ میرے نبی کی 40 سالہ زندگی، کوئی میرے نبی کا دشمن نہیں، کوئی مکہ میں اللہ کے نبی کو برا کہنے والا نہیں، سب صادق الامین کہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا، سارا مکہ آپ کا مخالف ہوا۔ اور سب سے پہلی مخالفت اپنوں نے کی ہے، سگے چچا نے کی ہے، جس نے دامن جھاڑ کے کھڑا ہوا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس کے لیے ہم کو جمع کیا۔ اور جب اپنا مخالف کرے تو میرے دوستوں کون اس کی بات سنے گا؟ پھر پورا مکہ آپ کے مخالف ہوا۔ 2 جوان بیٹیوں کے ایک ساتھ طلاق، ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں، نکاح ہو چکی تھی، رخصت نہیں ہوئی تھی۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا تم میری اولاد نہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ وہ دونوں داماد آئے اور ایک نے اللہ کے نبی کے گریبان کو پکڑ کر کہا یا نبی اللہ ہمیں تیری بیٹیاں نہیں چاہیے، لے لے، طلاق دی۔ ایک باپ کے دل سے پوچھو، کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، ایک ساتھ جس کی 2 جوان بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہو اس باپ کے دل کا کیا حال گزرا ہوگا۔ سب سے پہلی بددعا میرے نبی کے دل سے جو نکلی اس وقت نکلی، اللہ کے نبی نے بددعا کی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور اللہ نے سفر کے دوران میں شیر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا۔ نبی کی بددعا، دل دکھا، بیٹیوں کی طلاق ہوئی ہے۔ ہاں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے پیدل مکہ سے، وہ نبوت کا 10واں سال جس کو یوم میرے دوست بزرگوں غم کا سال کہا گیا۔ 3 بڑے بڑے صدمے میرے نبی نے دیکھے، 3 بڑے بڑے صدمے۔ سب سے پہلا صدمہ ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی قیمت کا احساس ہوا۔ جب آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا تو کہا جب تک میرا چچا زندہ تھا کسی کی ہمت نہ تھی مجھ پر ہاتھ ڈالتا۔ پہلا صدمہ ابو طالب کا انتقال۔ ڈھال تھے، ڈھال، سارے مکہ کفار کے بے ایمانوں کے مقابلے میں ڈھال تھے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ دوسرا صدمہ اما جان حضرت خدیجہ کا وصال۔
حضرت خدیجہ جو میرے نبی کی سب سے بڑی، میرے دوستوں بزرگوں، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والی، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی، سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے والی، سب سے پہلے 3 سال شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کے ساتھ پتے چبانے والی. یہ دوسرا صدمہ. گھر میں جو بچیاں موجود، اب ماں کا جنازہ اڑ گیا. یہ دوسرا صدمہ. حضرت خدیجہ کا وصال. اور اللہ کے نبی کو حضرت خدیجہ سے کتنا تعلق، ہر وقت اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا نبی اللہ کب تک آپ اس بوڑھی کو یاد کریں گے؟ اللہ نے اس سے بہتر اور جوان بیوی آپ کو دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا اور آپ نے حضرت عائشہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا عائشہ اس جیسی اللہ نے مجھے کوئی نہ دی. اس نے ایسے وقت میں مجھ پر ایمان لایا جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا. ایسے وقت میں میرا ساتھ دیا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور میری ساری اولاد اس سے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ کا وصال. اور تیسرا صدمہ طائف کی وادی کا تشریف لے جانا اور طائف کے بے ایمانوں کا میرے نبی کو سراپا زخمی کرنا. ہاں پیدل تشریف لے گئے تھے. حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ تھے. وہاں جا کے جو میرے جو سامنے واقعات میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے مذاق اڑایا. انفرادی طور پر لوگوں سے ملاقات کی، انہوں نے سننے کو تیار نہ ہوئے. جب کسی قوم کا بڑا ہی مخالف ہو جائے تو چھوٹے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اب مکہ کے شہر اور طائف کے شریر دو رویہ قطار میں کھڑے رہے. اب میرے نبی پہ پتھروں کی بارش ہوئی اور آپ سراپا زخمی ہوئے. پنڈلیوں کا خون، اور پنڈلیاں اتنی پھٹی کہ ان کا خون میرے دوستوں بہتا ہوا میرے دوستوں بزرگوں پاؤں تک پہنچا اور جوتیوں میں جا کر جمع ہوا. اور حضرت زید ابن حارثہ نے اپنے دانتوں سے اللہ کے نبی کی جوتیوں کو پاؤں سے الگ کیا ہے. اور سب سے بڑی میرے نبی کی قربانی اللہ کے دین کے لیے وہ بیت اللہ کی جدائی ہے. ایک حاجی کے دل سے پوچھو، ایک عمرہ کرنے والے سے پوچھو، 20 دن 30 دن 40 دن بیت اللہ کو دیکھتا ہے، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتا، میرے دوست بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے. جب طواف وداع کر کے حاجی لوٹتا ہے تو بچے کی طرح روتا ہے، جسے بچہ اپنی ماں کی جدائی پر روتا ہے، حاجی بیت اللہ کی جدائی پر روتا ہے. تو 40 دن کی تاثیر ہے. تو جس نبی کا بچپن، جس نبی کی جوانی اور جس نبی کی زندگی کے 53 سال اس بیت اللہ کے سائے میں گزرے ہوں، وہ اللہ کا نبی رات کی تنہائی میں بیت اللہ سے نکل رہا ہو، اس نبی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا؟ کتنا روئے ہوں گے، کتنا دل زخمی ہوا ہوگا، کتنا آپ تڑپے ہوں گے. اے بیت اللہ میرا دل تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جدائی پر رو رہے. پھر مکہ سے باہر نکل کے آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مکہ مجھ کو محبوب، یہ بیت اللہ مجھ کو محبوب، تو مجھے میرے محبوب سے جدا کرتا ہے، اب تو مجھے وہاں پہنچا جو تجھ کو محبوب. تو اللہ نے مدینہ میں 2 محبوب، مدینہ بھی محبوب اور مدینہ والا بھی محبوب، اللہ نے 2 محبوب جمع کر دیے. تو میرے نبی کی پر بڑی قربانی. پھر مدینہ کے قیام کے دوران میں 10 سال اور اس میں 150 سفر صحابہ کے کرائے، چھوٹے بڑے سارے 150 کے قریب. اور تقریباً 27 25 یا 29 غزوات ہیں جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے. اور طائف کے بعد سب سے زیادہ زخمی اللہ کے نبی احد کے میدان میں ہوئے کہ دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے ماتھے پہ گھسی اور آپ میرے دوستو آپ کی چہرہ خون سے میرے دوستو سرخ ہوا. اللہ کے نبی بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا خون صاف کرتے اور کہتے قوم کیسے فلاح پائے گی جب اپنے نبی کے خون کو بہائے گی. 70 بڑے بڑے صحابہ شہید اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا بھی ہے، جو نبی کے میرے دوست بزرگوں رضائی بھائی بھی ہیں اور جو نبی کے ہم عمر بھی ہیں اور ایک ساتھ بچپن میں کھیلے بھی ہیں. ایک ہی دن عبد المطلب کے گھر حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ کے گھر محمد عربی پیدا ہوئے. 3 دن تک ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہے اور چچا بھی ہیں. اور یہ وہ چچا ہیں جو صرف اللہ کے نبی کی محبت میں مسلمان ہوئے.
اب وہ چچا کی جان گئی، ناک کان کاٹے گئے، ہاتھ میرے دوست بزرگوں انگلیاں کاٹی گئی، سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں پوچھا کہ میرے چچا حمزہ دکھائی نہیں دیتے، لوگ تلاش میں نکلے، زندوں میں تلاش کیا، حمزہ نہ ملے، مردوں میں تلاش کیا تو حمزہ کو اس حال میں پایا، مرنے والوں میں تلاش کیا گیا تو اس حال میں پایا کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ خود اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ تشریف لائے، اور جب آپ اپنے چچا کا حال دیکھا تو آپ رو پڑے، رو، اور اتنا روئے کہ جبریل امین تسلی کے لیے آئے اور کہا یا نبی اللہ غم نہ کرے، اللہ نے آسمان پر لکھ دیا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کا شعر، اللہ کے رسول کا شعر۔ 70 مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، یہ شرف بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، ہر کے جنازے کے ساتھ میرے نبی کا جنازہ رکھا گیا اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ 70 اور 7 سال کے بعد جب میرے دوستوں وحشی آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑا ہو کر کہا کہ میں وحشی ہوں، اللہ کے نبی نے کہا انتا وحشی، تو وحشی ہے؟ کہا ہاں میں وحشی ہوں۔ تو حضور نے اسے بٹھایا اور کہا بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ پھر جب اس نے قتل کا منظر چھیڑا پھر میرے نبی روئے، پھر میرے نبی روئے۔ یہ ساری قربانیاں اپنے لگے، اپنے زید ابن حارثہ کی تشکیل ہوئی ہے، کتنے دن کی؟ چلے 4 مہینے کی نہیں، جان دینے کی۔ کون ہے زید ابن حارثہ؟ جس نے 7 سال کی عمر میں اپنے باپ اور چچا کے مقابلے میں نبی کا غلام بن کر رہنا پسند کیا، جس کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا، زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ جعفر ابن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ابو طالب کا بیٹا ہے، 33 سال کا جوان ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے، اون عبداللہ محمد کا باپ ہے۔ اور آج میرے دوستوں بزرگوں اردن میرے دوستوں موتا کے دامن میں دفن ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ 4 بیویوں کا شوہر آج دفن ہے۔ ساری دنیا کی قربانیاں، اب یہ ساری قربانی میرے نبی نے دین کے لیے دلوائے، نہ خود چین سے بیٹھا، نہ بیٹھنے دیے، ایک ایک مسلمان کو دنیا میں بھیجا، جاؤ میرے کلمے کو لے کر، جاؤ اس مبارک دین کو لے کر دنیا میں پھرو۔ سب کا ایک ہی کام بتایا، سب کا ایک ہی غم بتایا، سب کی ایک ہی فکر بتایا کہ جو میرے دین کو لے کر دنیا میں پھرے گا، جو اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کی محنت کرے گا، جو میری بات دوسروں تک کے پہنچائے گا، اللہ اسے سرسبز اور شاداب رکھے، خوش و خرم